اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل ترک ڈرامہ سیریل بارباروس ہر زبان زد عام ہے۔ آخر اس ڈرامے کے اندر ایسا کیا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا ٹریلر ایشو ہو چکا ہے اور مزید ڈرامہ سیریل کا لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بارباروس کی ہسٹری کے بارے میں۔ مزید ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ جان پائیں گے کہ خیر الدین بارباروس کون تھا۔ ناظرین، خیر الدین پاشا بارباروس ایک ترک قزاق تھا جو بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی بحری افواج کا سربراہ مقرر ہوا اور کئی دہائیوں تک بحیرہ روم میں اپنی طاقت کی دھاک بٹھائے رکھی۔ وہ یونان کے جزیرہ موڈیلی موجودہ لزبوس میں پیدا ہوا۔ اس کا انتقال استنبول میں ہوا۔ اس کا اصل نام خضر یعقوب اوغلو خضر ابن یعقوب تھا۔ خیر الدین کا لقب اسے عظیم عثمانی فرما روا سلطان سلیمان قانونی نے دیا تھا۔ بارباروس کا نام اس نے اپنے بڑے بھائی بابا عروج رئیس سے حاصل کیا تھا، جو الجزائر میں ہسپانویوں کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس کے مرنے کے 3 صدیوں بعد بھی اس کے جانشین قزاق بحیرہ روم کے ساحلی قصبوں اور دیہاتوں کو لوٹتے رہے۔ ناظرین، خضر 4 بھائیوں اسحاق، یعقوب اور عروج میں سے ایک تھا، جو 1470 کی دہائی میں یعقوب آغا اور ان کی مسیحی بیوی کترینا کے ہاں پیدا ہوا۔ چند مورخین یعقوب کو ایک سپاہی قرار دیتے ہیں، جبکہ چند کا کہنا ہے کہ وہ سالونیکا کے قریب وردار کے شہر میں عثمانی فوج یعنی چری کا حصہ تھا۔ ابتدا میں چاروں بھائیوں نے مشرقی بحیرہ روم میں تاجر اور جہاز راں اور بعد ازاں قزاق کی حیثیت سے کام کیا، جہاں ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جزیرہ رہوڈس پر موجود سینٹ جانز کے نائٹس سے ہوتا تھا۔ ان جھڑپوں میں الیاس قتل ہوا، جبکہ عروج کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور رہوڈس میں قید میں رکھنے کے بعد بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور پہلے اٹلی اور بعد ازاں مصر پہنچا، جہاں وہ مملوک سلطان کانسوہ غوری سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا، جس نے عروج کو مسیحیوں کے زیر قبضہ بحیرہ روم کے جزائر پر حملے کے لیے ایک جہاز عطا کیا۔ ناظرین، 1505 تک عروج نے 3 مزید جہاز حاصل کر لیے اور جربا کے جزیرے پر چھاؤنی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی بدولت بحیرہ روم میں اس کی کارروائیوں کا دائرہ مغرب کی جانب منتقل ہو گیا۔ 1504 سے 1510 عیسوی کے دوران میں وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سقوط غرناطہ کے بعد مسیحیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو شمالی افریقہ پہنچایا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہی بابا عروج اسپین، اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر بارباروس بن گیا۔ اس لیے بارباروس نے الجزیرہ کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی سنجق صوبہ کے طور پر منظور کر لیا اور عروج کو پاشائے الجزیرہ اور مغربی بحیرہ روم میں بحری گورنر متعین کر دیا۔ 1516 عیسوی میں عروج الجزیرہ پر قبضہ کر کے بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن 1518 عیسوی میں مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والے ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران میں اپنے بھائی اسحاق سمیت ہلاک ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر 55 سال تھی۔ ناظرین، اگر ہم خیر الدین کے ابتدائی کارناموں کی بات کریں تو بھائی کے مارے جانے کے بعد خیر الدین نے اس کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا، جس کی بدولت اسے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اس نے 1519 عیسوی میں الجزیرہ پر قبضہ کی کوشش کرنے والی اسپین اور اٹلی کی مشترکہ افواج کو شکست دی۔
1529 میں اس نے ایک ساحلی جزیرے پر ہسپانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1530 عیسوی میں اینڈریا ڈوریا نے بارباروس کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی، لیکن بارباروس کے بحری بیڑے کی آمد سے قبل ہی ڈر کر فرار ہو گیا۔ ناظرین، اگر ہم خیر الدین کی بطور ایڈمرل پاشا کی بات کریں تو 1532 عیسوی میں سلیمان اعظم نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے بارباروس کو استنبول طلب کیا۔ سلطان نے بارباروس کو بحیرہ روم کا ایڈمرل پاشا، ایڈمرل ان چیف اور شمالی افریقہ کا بیلر بے کمانڈر ان چیف مقرر کیا اور بحری بیڑے کی کمان اس کے سپرد کر دی۔ بارباروس نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور 1534 عیسوی میں تیونس پر قبضہ کر لیا اور حفظی سلطان مولائے حسن فرار ہو گیا۔ مولائے حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلس پنجم سے مدد طلب کی اور اسپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے 1535 عیسوی میں بونے اور مہدیہ سمیت تیونس بارباروس سے چھین لیا۔ ناظرین، 1537 میں لطفی پاشا اور بارباروس نے جزائر آیونین اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی اور بارباروس نے سلطنت وینس سے کورفو چھین لیا، جس پر فروری 1538 عیسوی میں پاپ پال سوم نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل دیا، جس میں پاپائے روم، اسپین، رومی سلطنت، وینس اور مالٹا کی افواج شامل تھیں۔ لیکن ستمبر 1538 عیسوی میں بارباروس نے جنگ پریویزا میں مشترکہ مسیحی فوج کو زبردست شکست دی، جس کی قیادت اینڈریا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی۔ اس فتح کی بدولت بحیرہ روم میں اگلے 33 سال تک ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی۔ ناظرین، اگلے سال بارباروس نے وینٹینیس سے کاسٹل نوو چھین لیا، جسے انہوں نے جنگ پریویزا کے بعد ترکوں سے حاصل کر لیا تھا۔ اس نے بحیرہ آیونین اور ایجنین میں مسیحیوں کے باقی ماندہ ٹھکانوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ بالآخر وینس نے امن معاہدے کی درخواست کی، جس کے بعد 1540 عیسوی میں سلطان سلیمان اور وینس کے درمیان میں امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اکتوبر 1541 میں چارلس پنجم نے الجزیرہ کا محاصرہ کر کے مغربی بحیرہ روم میں ہسپانوی اور مسیحی بحری بیڑے کو لاحق خطرات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک زبردست سمندری طوفان کے باعث اسے ساحل پر اترنے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ تاہم زمین پر لڑی گئی غیر فیصلہ کن جنگ کے بعد چارلس نے نا امید ہو کر فوج واپس بلا لی۔ ناظرین، 1543 میں بارباروس نے ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ اس نے فرانسیسی ساحلی شہر نیس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا اور اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے قلب تک حملے کیے۔ اس نے اطالوی شہر جنیوا پر حملہ کرنے کی دھمکی دی، لیکن 3000 دکات اور اپنے لیفٹیننٹ اور دوست تورگو رائس کو رہا کرنے کے عوض حملہ سے باز رہا۔ ناظرین، تورغود 1540 عیسوی میں گرفتار ہونے کے بعد جنیوا میں قید تھا اور ایک جہاز پر غلام کے طور پر کام کر رہا تھا۔ بعد ازاں اس نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور 1544 عیسوی میں چارلس پنجم اور سلیمان اعظم کے درمیان معاہدے کے بعد استنبول پہنچ گیا۔ ناظرین، بارباروس 1544 عیسوی میں استنبول میں سبق دوش ہو گیا اور الجزیرہ میں اس کے صاحبزادے حسن پاشا کو جانشین مقرر کر دیا گیا۔ اس نے اپنی سوانح حیات غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی، جو ہاتھ سے لکھی گئی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس سوانح حیات کی جلدیں آج کل توپ کاپی محل اور جامعہ استنبول کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ ناظرین، خیر الدین پاشا بارباروس کا انتقال 1546 عیسوی میں استنبول میں آبنائے باسفورس کے کنارے واقع اپنے محل میں ہوا۔ اس کا مزار استنبول میں ترک بحری عجائب خانے کے قریب موجود ہے۔ ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام اسی پر رکھے گئے ہیں۔ آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز آبنائے باسفورس سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کی طرف سلامی دیتا ہے۔ ناظرین، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔